الحمدللہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو، آج کے اس لیکچر میں ہم قرآن اور علم فلکیات کا تذکرہ کریں گے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آفاقی آیات پر غور و فکر کریں تو بہت سے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان آیات میں ہمیں سورج، چاند، ستاروں، پانیوں، ہواؤں اور دیگر مظاہر کائنات کے متعلق مکمل تفصیل ملتی ہے۔ ان آیات مقدسہ پر غور کرنے سے اور جستجو کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے مظاہر فطرت اور عوامل جو انسان نے سینکڑوں سالوں کی جستجو اور محنت سے تلاش کیے ہیں، ان کو مشاہدات سے، تجربات سے کھوجا ہے، وہ اس یونیورسل کتاب میں 1500 سال قبل ہی مکمل طور پر بیان ہو چکے ہیں۔ آج تقریباً تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی دنیا اس تھیوری کی قائل ہو چکی ہے کہ یہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے سے عدم سے وجود میں آئی، پھر اس مادے سے گلیکسیز وجود میں آئیں، سولر سسٹم بنے اور لاتعداد ناری کرے وجود میں آئے، اور اس تھیوری کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ یہ تھیوری تقریباً حقیقت کے درجے تک تسلیم کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بڑا واضح ثبوت سورہ نساء کی آیت نمبر 30 میں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو کھول کر ایک دوسرے سے جدا جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا فرمایا؟ کیا یہ لوگ پھر بھی یقین نہیں رکھتے؟ جس تھیوری کو آج کی جدید سائنس پیش کر رہی ہے کہ ایک دھماکے سے کائنات جو ہے وہ عدم سے وجود میں آئی، لیکن قرآن کریم میں 1400 برس قبل ہی اس تھیوری کو بیان کیا جا چکا ہے۔ زمین کو بھی پہلے انسان چپٹا ہوا تصور کرتا تھا، لیکن وہ جدید تحقیقات سے پتہ چلا کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گول ہے، اور حالیہ تحقیق جو ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ زمین گول بھی نہیں بلکہ زمین جو ہے وہ بیضوی ہے اور پولز سے چپٹی ہوئی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم میں سورہ نازعات کی آیت 30 کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زمین بیضوی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بنایا یعنی پھیلایا۔ اللہ عز و جل یہاں پر زمین کے بارے میں دہاہا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے عربی کی روح سے دو مطالب ہیں۔ پہلا مطلب پھیلانا اور دوسرا مطلب بیضوی یا انڈے کی شکل کا، یعنی جس طرح سے شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو ہمیں قرآن کریم کے ذریعے پتہ چلتی ہیں۔ اس کتاب میں ہر چیز کا علم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز واضح ہے، یعنی شیئن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ کائنات میں موجود ہر شے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ میں تمام مادی اور غیر مادی اشیاء جو بھی ہیں اپنا وجود رکھتی ہیں، وہ مرئی ہوں یا غیر مرئی، اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کا قرآن کریم میں بیان موجود ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی کوئی بھی چیز جو اپنا وجود رکھتی ہے، اس کو قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ یا اشارہ کنایہ میں لازمی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ بلا شبہ اس کائنات میں موجود وسعتوں میں، ان گلیکسیز اور سولر سسٹمز کے وجود میں اور دن اور رات کے تبدیل ہونے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں کہ یہ سارا نظام از خود نہیں چل رہا، بلکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی طاقت وجود رکھتی ہے۔ وہی خالق کائنات ہے جس کے حکم سے یہ سارا نظام ترتیب اور منظم انداز سے چل رہا ہے۔ جیسے کہ اقبال فرماتے ہیں، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے تہمات میں۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آیت 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ اللہ تعالیٰ رات کو آہستہ آہستہ دن میں اور دن کو آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کرتا ہے۔ سورج چاند کو اس نے فرما بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقرر وقت پر چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہر چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہاں دن اور رات کا آہستہ آہستہ ایک دوسرے میں تبدیل ہونا بھی زمین کے بیضوی ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے، اور زمین کے بیضوی ہونے کا ایک بہت ہی بڑا ثبوت ہے، کیونکہ اگر زمین بیضوی ہونے کی بجائے چپٹی ہوتی تو دن اور رات کے دن میں بدلنے، ان کے تبدیل ہونے کے عمل آہستہ آہستہ ہونے کی بجائے اچانک اور تیزی سے ہوتا۔ سورہ زمر کی آیت 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ رات کو دن میں بدل دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی رات کا دن میں اور دن کا رات میں تبدیل ہونے کا عمل بیان کیا گیا ہے۔ یہ لپیٹنے کا عمل جو ہے یہ اچانک نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، جو زمین کے بیضوی ہونے کا ثبوت ہے۔ اس طرح ہم جانتے ہیں کہ ستاروں کی اپنی روشنی ہوتی ہے، جیسا کہ سورج ایک ستارہ ہے، اس کی اپنی روشنی ہے، جبکہ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی روشنی جو ہے وہ ستاروں سے مستعار لیتے ہیں۔ پہلے چاند کی روشنی کو بھی اپنی روشنی سمجھا جاتا تھا، لیکن جدید دور میں یہ پتہ چلا کہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ چاند کی روشنی مستعار لی ہوئی ہے، اور یہ وہ روشنی ہے جو وہ سورج سے حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فرمان میں آیت نمبر 61 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب بنایا، اور منور چاند بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا۔ یہاں پر سراج سے مراد وہ سورج ہے جو ہر وقت چمکتا رہتا ہے اور روشن، جیسا کہ فرمان ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے سورج روشن چراغ یعنی سورج بنایا اور چاند کو منور کیا نور سے، یعنی چاند منور ہے ایک دوسرے نور سے، وہ سورج کی روشنی کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ اپنی روشنی سورج سے مستعار لیے ہوئے ہے، کیونکہ نور روشنی نہیں ہوتی۔ چاند کو قرآن کریم میں منیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ سورج کو چراغ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی اپنی روشنی ہے، جبکہ چاند کو منیر کہا گیا ہے۔ ان آیات بالا سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں سورج، چاند، ستاروں کا مکمل علم، چاند کی روشنی کو منیر کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ منعکس شدہ روشنی یعنی چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی قوت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔